اچھا ٹھیک ہے، میں انکل ہاروے سے تمہاری بات کرواتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ اس نے حامی بھری اور ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور اسے آن کر کے نمبر ملانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ احتیاط سے ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا، انکل آپ کا مہمان میرے ساتھ ہے، جی آپ اس سے بات کر لیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سیل فون لے کر کان سے لگایا اور محتاط لہجے میں بولا، ہیلو۔ دوسری طرف ہاروے صاحب ہی تھے۔ ہیلو مورس، تم میرے بھتیجے سوم کے ساتھ میرے ٹھکانے پر آ جاؤ، باقی باتیں وہیں بیٹھ کر کریں گے۔ ٹھیک ہے مسٹر ہاروے، میں نے تابع داری سے کہا، میں آ رہا ہوں۔ ہاروے کی آواز سنتے ہی نہ صرف مجھے یقین ہو گیا تھا بلکہ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی تھی۔ میں نے سیل فون سوم کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ہاروے سے چند مزید باتیں کی، پھر فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ اب تو یقین آ گیا نا؟ اس نے میری طرف دیکھنے کے بجائے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یقین آ گیا۔ کار میں چند لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی اور میں باہر دیکھنے لگا۔ دفعتاً میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے سوم سے پوچھ لیا، کیا مینیجر موہن مسٹر اینڈرسن کی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا؟ سوم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ اینڈرسن کی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، ورنہ وہ دیپک کو وہیں بھیج دیتا۔ میں نے ہنکاری بھری، واقعی اگر موہن کو اینڈرسن کی رہائش گاہ کے بارے میں معلوم ہوتا تو اب تک دیپک اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ہلہ بول چکا ہوتا۔ سب سے اہم بات کہ ہاروے صاحب نے اپنے بھتیجے سوم کو بر وقت بھیج دیا تھا، جس نے عین وقت پر جب موہن کی بتائی ہوئی کوٹھی کے قریب پہنچنے ہی والا تھا مجھے کسی بھی مشکل میں پھنسنے سے بچا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے ایک کالونی میں پہنچے۔ وہ کالونی صاف ستھری تھی اور وہاں سے ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار طرز تعمیر کوٹھی دکھائی دی۔ مجھے اس کالونی کا نام معلوم نہیں تھا۔ سوم نے کار ایک کوٹھی کے گیٹ پر روک دی اور ہارن دیا تو چند لمحوں کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی نے گیٹ کھول دیا اور سوم نے کار آگے بڑھا دی۔ وسیع و عریض پورچ میں کار روک کر اس نے اترتے ہوئے مجھے اترنے کا اشارہ کیا تو میں بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ وسیع و عریض لان روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ گھاس پر لوہے کی ایک میز اور اس کے آمنے سامنے دو دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ بلکہ میں نے غور کیا تو پوری کوٹھی ہی سنسانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے نہ جانے مجھے کیوں احساس ہوا کہ میرے ساتھ چال چلی گئی ہے، لیکن راہ فرار دکھائی نہیں دی، کیونکہ میں کوٹھی میں آ چکا تھا اور ادھیڑ عمر آدمی گیٹ بند کر کے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ سوم میرے عقب میں آ گیا اور میں نے غلط ہونے کے احساس کے زیر اثر مڑ کر سوم کی طرف دیکھا تو اگلے ہی لمحے میرے ہوش اڑ گئے۔ سوم کے ہاتھ میں ایک پستول دبا ہوا تھا اور اس نے اس کا رخ میری طرف کیا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں چیونٹیاں رینگنے لگیں اور جسم میں خون کی گردش بھی تیز ہو گئی۔ سوم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے مجھے ٹریپ کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو میں شاید کسی اور طرف نکل جاتا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ہاروے سے میری بات کروائی تھی اور ہاروے نے کہا تھا کہ بلا تعامل سوم کے ساتھ چلا ہوں۔ اب یہ کیا معاملہ تھا؟ سوم، یہ کیا ہے؟ میں نے لہجے میں خوف کی رمک ڈالتے ہوئے کہا تاکہ وہ یہی سمجھے کہ میں پستول دیکھ کر ڈر گیا ہوں۔ لگتا ہے پستول کو دیکھ کر اس کا نام ہی بھول گئے ہو۔ وہ زیر لب طنزیہ مسکرایا۔ نہیں، میں جانتا ہوں یہ پستول ہے، لیکن میں نے جواباً کہا، لیکن یہ تم نے مجھ پر کیوں تان دیا؟ کیا تم مسٹر ہاروے کے ساتھی نہیں؟ اپنے ہاتھ اوپر کرو اور اندر چلو، پھر بتاتا ہوں۔ اس بار سوم کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ چلو مڑو۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، میں نے آنکھیں سکیڑیں۔ تم اندر چلو، پھر بتاتا ہوں، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں بلا تعامل گولی چلا دوں گا۔ چلو کمرے میں۔ مجھے اس کے انداز اور لہجے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات پر عمل نہ کیا تو وہ اپنے کہے پر عمل کر ڈالے گا۔ میں بے موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں رتن کمار جیسے روسیاہی شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دوں، تاکہ دھرتی اس کے ناپاک اور گندے وجود سے پاک ہو جائے۔ اس لیے میں نے کچھ کہے بغیر ہی ہاتھ بلند کر لیا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بقول سوم کے وہ ہاروے کا بھتیجا تھا، لیکن اگر وہ ہاروے کا بھتیجا تھا تو اس نے مجھے پستول کی زد پر کیوں رکھا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ ایک راہداری سے ہوتے ہوئے مجھے وہ ایک کمرے کے دروازے پر لے آیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے لات ماری تو دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اور اندر کا منظر واضح دکھائی دینے لگا۔ سوم نے مجھے اندر داخل ہونے کا حکم دیا تو میں بلا چوں چرا اندر داخل ہو گیا۔ سوم بھی اندر آ گیا، لیکن اس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ میں کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ کمرہ قدرے بڑا تھا، وہاں چند کرسیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔
ایک دیوار پر الماری تھی جس کے پٹ بند تھے، دیواروں پر ہلکے پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، 2 بلب جل رہے تھے جن کی روشنی سے کمرہ روشن تھا۔ ایک کرسی اٹھا کر یہاں رکھو اور اس پر بیٹھ جاؤ، سوم نے تحکم آمیز لہجے میں کہا تو میں لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچنے لگا، پھر کرسی اٹھا کر اس کی کہی ہوئی مطلوبہ جگہ پر رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ البتہ میں تیکھے نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور میں غائرانہ نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ کے نیچے سیاہ نشان تھا اور دائیں طرف گال پر چھوٹا سا ایک مسا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ البتہ پستول کا رخ اس نے میری طرف ہی رکھا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، ہاں ہیلو، کام ہو گیا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہو، میں اسے ہلکا نہیں لوں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بات کرنے کے دوران بھی اس کی نظریں مجھی پر تھیں۔ میں نے پوچھا، تم نے کس کو کال کی ہے؟ جواباً اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، دھیرج۔ دھیرج، وہ ابھی آ رہا ہے۔ یقیناً وہ دیپک ہوگا یا پھر رتن کمار، میں نے سوچا، کیونکہ یہ ہاروے کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ سوم نے مزید کہا، ویسے تمہیں میری اداکاری کی داد دینی چاہیے، میں نے کتنی آسانی سے تمہیں پھانس لیا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کہا لگایا۔ اس کے لب و لہجے میں خود ستائی کی آمیزش شامل تھی۔ شاید وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا تھا۔ کہا لگانے کے دوران اس نے اپنے پیلے دانتوں کی بھی نمائش کی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اسے پہچاننے میں غلطی کی اور اس پر اعتبار کر کے چل دیا۔ میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ ہر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جن پر اعتبار کیا جاتا ہے وہی اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کمرے میں یکدم جاں گسل خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا، لیکن زیادہ دیر تک اس کا راج قائم نہ رہا۔ میں نے ہی لب کشائی کی، ویسے بتانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے اس سے اگلوانے کی کوشش کی، تم نے کسے کال کی ہے، دیپک کو یا رتن کمار کو؟ اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑے، انتظار کرو، وہ راستے میں ہے اور 10-15 منٹ تک پہنچ جائے گا۔ کیا تم ہاروے صاحب کے بھتیجے نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے برملا اعتراف کیا۔ کیا مسٹر ہاروے کے کلب کا مینیجر موہن تمہارا ساتھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ ہمارا ساتھی تھا نہیں، اب بنا ہے، اس نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ آئندہ بھی ہمارے لیے کام کرے گا۔ موہن کو میرے بارے میں کیسے پتا چلا کہ میں اینڈرسن کے گھر میں رہ رہا ہوں؟ میں نے استفسارانہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی اور اس نے چند قدم ٹہلنے کے بعد رک کر کہا، ویسے مجھے بتانے کی اجازت تو نہیں، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ جو ڈرائیور تمہیں اینڈرسن کے گھر چھوڑ کر گیا تھا اس نے بتایا تھا۔ پہل تو وہ بتانے پر تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے اس پر سختی کی اور پیسے کا لالچ دیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ ہم چاہتے تو براہ راست اینڈرسن کے گھر پر ہلہ بول سکتے تھے، لیکن اس طرح خون خرابے کا امکان تھا۔ موہن کے پاس تمہارا سیل نمبر نہیں تھا، اس لیے اس نے آپریٹر سے پوچھ کر اینڈرسن کو کال کی اور تمہیں روی کالونی میں بلا لیا۔ میں روی کالونی میں پہلے سے ہی موجود تھا، ڈرائیور نے تمہارا حلیہ بھی بتا دیا تھا، اس لیے تمہیں تلاش کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے دانت پیسے اور دل ہی دل میں اسے کوسا۔ میرے ساتھ واقعی بہت بڑا کھیل کھیلا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے ان کے کسی آدمی نے ہاروے کی آواز میں مجھ سے بات کی، اور میں نے آواز پر غور کیے بغیر ہی اسے ہاروے مان لیا۔ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس کے مستحق میں بھی پچھتا رہا تھا، لیکن اس کا متعلق کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دفعتاً میری جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میں چونک پڑا، سوم بھی چونکا۔ میں نے سیل فون نکال کر دیکھا تو ہاروے صاحب کی کال تھی۔ میں نے سوم کی طرف دیکھا تو اس نے تیز لہجے میں کہا، تم کال نہیں سن سکتے، یہ فون میرے حوالے کرو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے انتہائی عجلت میں بایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے سیل فون اسے دینے کے بجائے کال اٹینڈ کی اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے ہاروے صاحب نے ہیلو کہا تو میں نے جواباً کہا، میں رتن کمار کی قید میں ہوں، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ؟ دوسری طرف سے ہاروے صاحب کی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ جی، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک سوم نے آگے بڑھ کر سیل فون جھپٹنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کی اس حرکت کی توقع تھی، اس لیے میں اس کی طرف سے ہوشیار تھا، لیکن میں اسے روک نہ پایا۔ مجھ پر جھپٹنے کی وجہ سے ہم دونوں ہی کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گئے۔ اس طرح گرنے سے اس کے ہاتھ سے پستول جبکہ میرے ہاتھ سے سیل فون نکل کر ادھر ادھر جا گرے۔ اس نے سنبھلتے ہی میرے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ خوش بختی سے میں نے چہرہ ایک طرف کر لیا تھا اور اس کا مکہ میری گردن پر لگا تھا۔ شاید اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو میری گردن سے مس ہوئی تھی، اور گردن پر ہلکی سی خراش بھی پڑ گئی تھی۔ اس نے دوسری بار مکہ مارنا چاہا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے پیٹ میں گھٹنا رسید کر دیا۔ وہ کرا کر رہ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سیل فون کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے جھپٹ کر میری ٹانگ پکڑ لی، جس کی وجہ سے میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ میں سنبھلنے ہی لگا تھا کہ اس نے زور سے میری ٹانگ کھینچ لی اور میں ایک دھماکے سے فرش بوس ہو گیا۔
میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن میں نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ اس کی گرفت سے آزاد کروا لی۔ سوم اٹھ کر نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ اس نے میرے پہلو میں بھی لات رسید کر دی۔ میرے منہ سے بھی کراہ نکلی اور درد کی ایک شدید ٹیس میرے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ اس نے دوبارہ میرے پہلو میں ٹھوکر مارنی چاہی تو میں بجلی کسی تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ سوم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا پستول اٹھا لیا۔ وہ پستول مجھ پر تاننا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اپنے وجود میں اٹھنے والی درد کی لہر کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اٹھ کر اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا۔ اس کے ہاتھ سے پستول نکل کر فرش پر گرا۔ سوم پستول کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ میں نے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ میرا وار کارگر ثابت ہوا۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی جس سے کمرے کا ماحول بھی گونج اٹھا تھا۔ ناک پر پڑنے والے مکے نے یقیناً اس کا دماغ جھنجھنا دیا ہوگا۔ اس کے دونوں نتنوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے پہلے بازو کی آستین سے ناک پہنچا، پھر خون خوار نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے گویا آگ سی نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے غلیظ گالی سے نوازا اور وہ پستول اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ میں نے پیر کی ٹھوکر پستول پر ماری تو وہ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ تبھی سوم نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں، رشی، سنجے، جلدی آؤ۔ اس نے بار بار یہ نام پکارے اور مجھے خطرہ ہو گیا کہ اگر اس کے ساتھی وہاں آ گئے تو پھر مصیبت کا پھندا میرے گلے پڑ جائے گا۔ تین آدمیوں سے لڑنا قدرے مشکل ہو جانا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیتا، میں نے کرسی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے حد کری آمیز تھی۔ اس نے سر تھاما اور آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر فرش پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے کرسی فرش پر پھینکی اور چشم زدن میں دروازے کی طرف بڑھا، لیکن یہاں میری قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور یکے بعد دیگرے دو موالی ٹائپ آدمی اندر گھستے چلے آئے۔ ان دونوں کے ماتھوں پر سندور تھا۔ ان میں سے ایک کی رنگت گہری سانولی تھی جبکہ دوسرے کی رنگت توے کی طرح سیاہ۔ گہری سانولی رنگت والے کے سر کے بال گھنے تھے جبکہ کالے آدمی کا سر درمیان سے بالوں سے عاری تھا۔ دونوں ہی شکل و صورت سے موالی دکھائی دیے، لیکن ان کے جسم کثرتی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں یقیناً رشی اور سنجے تھے۔ دونوں نے آنکھیں پھاڑ کر ششدر نظروں سے فرش پر ساکت و جامد حالت میں پڑے سوم کی طرف دیکھا۔ تبھی گھنے بالوں والا سرسراتی آواز میں بولا، اوہو، کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ رشی، میرا خیال ہے یہ مر گیا ہے۔ کالے آدمی نے بھی اپنا تجزیہ پیش کیا۔ گھنے بالوں والوں کا نام رشی تھا اور کالے کا نام سنجے۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ سوم زندہ ہے یا مر چکا۔ باہر کیف میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ان دونوں کی آمد نے میرے فرار کے راستے مسدود کر دیے تھے۔ میرا سیل فون بھی ایک طرف فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں ان سے نبٹنے کی تدبیر کر ہی رہا تھا کہ وہ دونوں مجھ پر پل پڑے۔ میں بھی خود کو بچانے کے لیے ان سے بھیڑ گیا، لیکن وہ کافی طاقتور تھے۔ وہ مجھے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دے رہے تھے۔ دونوں نے مجھ پر گھونسوں کی برسات کر دی۔ اس دوران میں فرش پر گر گیا اور وہ دونوں مجھے ٹھوکریں مارنے لگے۔ میں بے حد نڈھال اور زخمی ہو گیا تھا۔ میرے منہ اور ناک سے خون نکل آیا۔ وہ دونوں مجھے اس وقت تک مارتے رہے جب تک میرے حواس مختل نہ ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ پھیل گئی اور بالآخر میں بے ہوشی کی وادی میں پہنچ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 104 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بے ہوش ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے اغل بغل میں دیکھا تو اسی کمرے میں تھا۔ کرسی ویسے ہی الٹی پڑی تھی جسے میں نے سوم کو مارنے کے بعد پھینکا تھا۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں جہاں اور جس حالت میں گرا تھا وہیں جوں کا توں موجود تھا۔ میرے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں بڑی تگ و دو کے بعد اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرا سیل فون بھی وہاں نہیں تھا۔ کاتب تقدیر نے میرے حوالے سے کیا لکھا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور سنجے اور رشی اندر آ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی رشی نے سنجے سے مخاطب ہو کر کہا، ارے واہ، اس کو تو بڑی جلدی ہوش آ گیا۔ تو کیا دوبارہ بے ہوش کر دوں؟ سنجے نے کہا۔ جواباً رشی ہنس کر بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے گڑبڑ کی تو پھر دیکھیں گے، ویسے اس بات کا امکان تو نہیں ہے۔ رشی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر رتن بابو کا حکم نہ ہوتا تو اب تک یہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہوتا۔ جانتا ہوں، رشی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کمینے نے ہمارے رتن بابو کو بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ مار مار کر اس کا تو تھوبڑا ہی سجا دوں۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہا۔ ان کی گفتگو سے میرے وجود میں ابال پیدا ہو رہا تھا، لیکن میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان دونوں سے بھیڑ سکتا۔
وہ دونوں میری طرف بڑھے، دونوں نے مل کر میرے بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گئے اور اٹھا کر کرسی پر یوں پٹک دیا جیسے ان کی نظروں میں میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا اور یہ کمرہ بھی ساز و سامان سے عاری تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک بڑی سی الماری تھی جو کہ بند تھی۔ رشی نے جیب سے سیل فون نکال کر رتن کمار کو میرے بارے میں اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ رتن بابو آ رہے ہیں۔ پھر وہ بولا تو میرے اندر بے چینی سی پیدا ہوئی۔ میرا جوڑ جوڑ پہلے ہی ٹھوکریں کھانے سے دکھ رہا تھا، اب رتن کمار بھی مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ رتن کمار آ گیا۔ وہ مجھے تند نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھے ایک غلیظ گالی سے نوازا اور میرے سر کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ ایک جھٹکے سے میرا چہرہ اوپر کیا تو میرے منہ سے سسکاری نکل گئی، ساتھ ہی آنکھوں سے پانی بھی نکل آیا۔ واہ رے چھورے، تو نے تو میرا سکون ہی برباد کر دیا ہے۔ تو نے تو اپنا حلیہ ہی بدلا ہوا ہے۔ تیرے بارے میں ہیری ٹام نے جو کچھ بتایا تھا تو اس سے بھی بڑھ کر نکلا ہے۔ حیرت ہے، تجھے کوئی مار ہی نہیں سکا۔ بہت لمبی زندگی ہے تیری۔ آخری جملہ اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ جواباً میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ دوبارہ بول پڑا۔ فون پر تو بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، اب تیری بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ بولنا، اب مجھے دھمکیاں دینا، چپ کیوں ہے؟ بال جکڑے ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ بالآخر میرے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ اپنے بال چھڑانے کی غرض سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاید اسے میرا رد عمل پسند نہیں آیا تھا، تبھی اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں کرسی سمیت فرش بوس ہو گیا۔ میرے منہ سے کراہ سی نکلی۔ اگلے ہی لمحے رشی اور سنجے دونوں نے مل کر مجھے کرسی سمیت اٹھا کر دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں بٹھا دیا۔ میں اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، جانتا تھا کہ اگر میں نے رتن کمار پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو سنجے اور رشی دونوں ہی مل کر میرا کچومر نکال دیں گے۔ جس طرح کا ماحول تھا، یہی لگ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، لیکن مشیت الہی کی کیا مصلحت پوشیدہ ہے وہ وہی جانتا ہے۔ وہ مجھے غصیلی نظروں سے دیکھ دیکھ کر تھک گیا تو دانت پیستے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، تو نے میری بیٹی کو میرے خلاف بھڑکا کر جو غلطی کی ہے، اس کی تمہیں بھیانک اور اذیت ناک سزا ملے گی۔ تیری وجہ سے میری بیٹی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ انتہائی خوفناک ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تیری بیٹی کے ساتھ ساتھ تیری ماتا بھی تجھ سے نفرت کرے گی۔ میری اس بات نے رتن کمار کو اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر مکہ جڑ دیا، میرے منہ سے کراہ نکل گئی اور چہرہ بھی دائیں طرف مڑ گیا۔ پھر اچانک اس کی جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیل فون کی کال اٹینڈ کر کے وہ بولا، ہاں بولو جگجیت۔ دوسری طرف سے نہ جانے جگجیت نامی بندے نے کیا کہا کہ رتن کمار بے اختیار پوچھ بیٹھا، کیا پولیس وہاں کیا کرنے آئی ہے؟ پھر دوسری طرف سے سننے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ لمحہ بھر کے بعد بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم انسپیکٹر رام لال کو بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ تم سے تو میں بعد میں آ کر نپٹوں گا، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ میں تمہیں آسان موت نہیں ماروں گا، ایسی موت ماروں گا کہ تو مرنے کے بعد بھی میرا نام سن کر کانپتا رہے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ سنجے اور رشی کی طرف مڑا۔ اس کا خیال رکھو اور اسے بے ہوش کر دو۔ ٹھیک ہے رتن بابو، آپ بے فکر رہو، رشی نے جواباً کہا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رتن کمار کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رشی نے میری کن پٹی پر ایک زوردار گھونسا مارا تو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے جھلملاتے ہوئے نظر آئے۔ میں کرسی سے لڑک کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں اسی طرح پڑا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، حلق سوکھ کر کانٹا بنتا جا رہا تھا، لیکن کمرے میں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں بامشکل دروازے تک پہنچا اور دروازہ بجانے لگا، مجھے پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ میں نے دروازہ بجانے کے بعد حتی الامکان اونچی آواز میں بولنے کی کوشش کی، لیکن کئی لمحے گزر گئے، کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ حلق تھا کہ سوکھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پانی مانگا، لیکن ندارد۔ بادل نخواستہ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ پیاس کی شدت سے میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں واپس آ کر بیٹھا اور وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں کہ شاید مجھے ایسی کوئی چیز مل جائے جس سے میں اپنا دفاع کر سکوں، لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کمرہ کسی بھی ساز و سامان سے عاری تھا۔ البتہ میری نظریں الماری پر پڑیں تو مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ ممکن ہے الماری میں کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں الماری کی طرف بڑھا۔ خوش بختی سے الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے الماری کھولی تو حیران رہ گیا۔ الماری میں سوائے پانی کی ایک بوتل اور ایک ڈنڈے کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ شاید وہ ڈنڈا مخالف پر تشدد کرنے کے لیے رکھا گیا ہوگا۔ میں نے سوچا وہ ڈنڈا میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں قدرت کا مشکور ہونے لگا کہ رتن کمار نے سنجے اور رشی کو مجھے باندھنے کو نہیں کہا۔
اگر وہ مجھے بے ہوش کر کے کرسی سے باندھ دیتے تو پھر میرے لیے فرار ہونے کی راہیں مسدود ہو جاتی۔ سب سے پہلے میں نے بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر گھٹا گھٹ پانی پیا۔ کئی چھینٹے میرے لباس پر بھی پڑے، لیکن پانی کے میرے وجود میں جاتے ہی مجھے یک گو نہ سکون مل گیا تھا۔ بوتل میں جتنا بھی پانی تھا وہ میں نے سارا پی لیا۔ خالی بوتل میں نے الماری میں پھینکی اور ڈنڈا اٹھایا اور الماری بند کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے ساتھ کان لگا کر دوسری طرف کی سن گن لینے کی کوشش کی۔ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ شاید سنجے اور رشی دوسرے کمرے میں تھے۔ ان کے خیال کے مطابق میں ابھی تک بے ہوش تھا، ورنہ میں نے پانی مانگنے کے لیے جتنی آوازیں دی تھیں انہیں فوراً ہی آ جانا چاہیے تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور ان دونوں میں سے کوئی نہ آیا، مگر میرے دل میں موہوم سی امید تھی کہ جلد یا بدیر ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں ہی اکٹھے آئیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی بتدریج بڑھتی رہی۔ دفعتاً میری سماعت سے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں ٹکرائیں تو میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ قریب آ چکے تھے۔ پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، سنو رشی، مجھے واش روم جانا ہے۔ سنجے کی آواز تھی یہ۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں، پھر چھورے کو لیے چلتے ہیں۔ تجھے بھی اسی وقت واش روم میں جانا تھا؟ رشی کی ناگوار آواز گونجی۔ بہرحال جلدی آ جانا۔ میں دروازے کے ساتھ بدستور کان لگائے کھڑا تھا۔ اب باہر صرف رشی رہ گیا تھا، لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے میں دروازہ کھول کر اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر نہ جانے رشی کے دل میں کیا بات آئی کہ اس نے لاک کھول دیا۔ میں دل ہی دل میں اپنی خوش بختی پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ قدرت نے خود ہی مجھے اس پر قابو پانے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں نے ڈنڈا دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے وجود میں سنسناہٹیں دوڑ رہی تھیں۔ ذرا سی غلطی کی صورت میں میرا وار ناکام جا سکتا تھا، اس لیے میں انتہائی چوکنا تھا۔ جیسے ہی رشی نے اندر قدم رکھا تو میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے سر پر ڈنڈا رسید کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے پے در پے وار کر کے اسے نیچے ڈھیر کر دیا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ سنجے اس کی چیخ سن کر فوراً ہی بھاگا بھاگا آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے نکلنا تھا، چنانچہ میں رشی کے اوپر سے پھلانگتا ہوا ہال میں پہنچا اور اغل بغل میں دیکھنے لگا۔ سامنے ہی مجھے ایک دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا تو میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس طرف بڑھا۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی جو باہر کی طرف جا رہی تھی۔ میں راہداری کے آخر میں پہنچا ہی تھا کہ سوم سے میرا ٹکراؤ ہوا۔ سوم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ تم؟ اس نے غصے سے کہا، لیکن میں نے اسے مزید بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں نے پہلے اس کے پیٹ میں ڈنڈا مارا، پھر وہ رکوع کے بل جھکا تو اس کے کمر پر ڈنڈا رسید کیا۔ وہ منہ کے بل فرش بوس ہو گیا۔ مجھے راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ یقیناً سنجے تھا اور اسے رشی نے میرے فرار کے بارے میں بتا دیا ہوگا اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہوگا۔ میرے دماغ میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ میں آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ سوم نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ یہ اچانک ہی ہوا تھا، اس لیے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل فرش بوس ہوا۔ اچانک گرنے کے باعث میرے ہاتھ سے ڈنڈا بھی چھوٹ کر فرش پر کافی دور جا گرا، جو میری پہنچ سے باہر تھا۔ سوم نے میری ٹانگ یوں جکڑی ہوئی تھی جیسے آکٹوپس اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے۔ سوم بھی آکٹوپس بن گیا۔ اسی دوران سنجے بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے فرش پر کروٹ لیتے ہوئے دوسرا پیر سوم کے سر پر مارا تو اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی، لیکن اس نے میری ٹانگ پھر بھی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ سنجے میرے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر مجھے گریبان سے پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ مجھ پر جھکا تو میں نے اس کی آنکھ میں ناخن مار دیا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے غلیظ گالی سے بھی نوازا۔ قبل اس کے کہ وہ مجھ پر ٹھوکروں کی برسات کرتا، میں نے اس کی ٹانگوں کے درمیانی حصے میں مکہ مار دیا۔ سنجے کے حلق سے نکلنے والی چیخ انتہائی کری آمیز تھی۔ پہلے تو وہ مینڈک کی طرح پھدکا، پھر فرش ڈھیر ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹانگوں کے درمیانی حصے میں رکھے ہوئے تھے۔ سوم نے میری ٹانگ بدستور جکڑی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس نے ٹانگ نہ چھوڑنے کی قسم کھا لی ہو، لیکن اس سے ٹانگ چھڑانا ضروری تھا، ورنہ اگر اچانک ہی رتن کمار یا اس کا کوئی اور ساتھی آ گیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نتیجتاً میں نے سوم کے سر پر یکے بعد دیگریں لاتیں ماری۔ اس کے منہ سے بھی کراہیں نکلی اور جب اس کی گرفت میری ٹانگ پر سے ہلکی ہوئی تو میں نے ایک جھٹکے سے اپنا پیر نکال لیا۔ پیر نکالتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پیر مروڑنے کی وجہ سے ہلکا ہلکا درد بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سنجے کی طرف دیکھا تو وہ ابھی تک فرش پر ڈھیر خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کر دی۔ سنجے کرا کر رہ گیا۔ تو میرے ہاتھوں مرے گا، سنجے کراتے ہوئے بولا۔ فی الحال تو اپنی خیر منا۔ پھر میں نے ساتھ ہی ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ سوم ابھی تک فرش پر پڑا کر آ رہا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ فی الحال وہ اس قابل نہیں تھا کہ مزاحمت کرتا۔ میں نے سنجے سے کہا، کیا خیال ہے، تمہاری ہڈیاں توڑ دوں؟ سنجے کے چہرے پر موجود خوف کے تاثرات میں اضافہ ہو گیا۔
اس نے مزمحل لہجے میں کہا، نہیں رک جاؤ۔ میں نے اس کی التجا نظر انداز کر دی اور اس کی ٹانگ پر ڈنڈا رسید کر دیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ کری آمیز تھی۔ میں نے اس پر ترس نہیں کھایا، لگاتار ڈنڈے کی ضربیں لگا دیں۔ آخری ضرب اس کے سر پر ماری، پھر وہ پھڑک کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے پھر پیاس لگ چکی تھی۔ کچن تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ میں نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیا۔ مجھے وہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ میں گلاس میز پر رکھ کر قدم دروازے کی طرف بڑھانے ہی لگا تھا کہ میری نظر شیلف پر پڑے اپنے سیل فون پر پڑی تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ آف تھا۔ میں نے اسے جیب میں رکھا اور کچن سے نکل کر ہال میں آ گیا۔ رشی بدستور دہلیز پر عالم بے ہوشی میں پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان تینوں کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ ان کی چیخیں سن کر ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آتا۔ مجھے ایک کمرے کی الماری میں ایک سوٹ مل گیا تھا۔ میں نے وہ سوٹ بدل لیا اور وہ مجھے بالکل فٹ بھی آیا۔ میں کوٹھی سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک طرف بڑھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور کہیں کہیں پیدل چلنے والے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے کچھ دور آنے کے بعد جیب سے سیل فون نکالا اور ہاروے کو کال ملائی۔ ہیلو۔ تیسری ہی بیل پر ہاروے صاحب نے کال ریسیو کر لی۔ مورس بول رہا ہوں مسٹر ہاروے، میں نے چلتے ساتھ کہا۔ مورس، او ہو کہاں ہو تم؟ کیسے ہو؟ خیریت سے تو ہو نا؟ ہاروے صاحب نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ تمہیں رتن کمار کا آدمی جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا تمہاری تلاش میں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں رہی اب۔ مطلب؟ وہ چونکے۔ میں رتن کمار کے ٹھکانے سے فرار ہو گیا ہوں۔ میں نے گویا اطلاع دی۔ او ہو، یہ تم نے اچھا کیا۔ ہاروے صاحب کی مسرت بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ایک بار رتن کمار میرے ہاتھ لگ جائے پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ باہر کیف، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ میں نے قرب و جوار میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، لیکن یہ پر رونق جگہ ہے۔ کسی بورڈ پر علاقے کا نام نہیں لکھا۔ تم ایسا کرو کہ کسی سے اس جگہ کا نام پوچھ لو۔ ہاروے صاحب نے ہنکاری بھرنے کے بعد مشورہ دیا۔ بلکہ ایسا کرو کہ ٹیکسی میں بیٹھ کر میرے کلب آ جاؤ، وہیں سے ہم کسی اور محفوظ مقام پر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اوکے کہہ کر کال منقطع کی اور سیل فون جیب میں رکھ کر ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ میری نظر ایک کار پر پڑی تو میں چونک پڑا۔ اس کار کی پچھلی نشست پر انوشکا اور اس کی دادی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور تھا۔ انوشکا کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے سیٹ پر بت رکھ دیا گیا ہو۔ اس کار کے پیچھے ایک اور کار تھی جس میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ رتن کمار کے آدمی تھے اور انوشکا اور اس کی دادی کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا ہوگا۔ دفعتاً میرے دماغ میں ایک خیال آیا تو میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ خوش بختی سے ایک ٹیکسی آ رہی تھی اور وہ خالی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر رکی تو میں جلدی سے اس میں سوار ہوتے ہوئے ڈرائیور سے بولا، سنو، اس سامنے والی کار کے پیچھے چلو۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے انوشکا کی کار کے پیچھے والی کار کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈرائیور ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اس نے دونوں کاروں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا ہوا تھا، حالانکہ میں نے اسے مناسب فاصلہ رکھنے کو کہا بھی نہیں تھا۔ باہر کیف میں نے آگے جاتی کار پر نظریں رکھی ہوئی تھی۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ دراصل میں انوشکا کا نیا ٹھکانہ دیکھنا چاہتا تھا۔ رتن کمار کو جال میں پھانسنے کے لیے انوشکا بہترین مہرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں کاریں ایک کالونی میں داخل ہو گئیں۔ وہ کالونی بھی کافی بڑی اور صاف ستھری تھی۔ دونوں گاڑیاں ایک کوٹھی کے گیٹ کے قریب رک گئیں تو میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ ڈرائیور بھی ان گاڑیوں کے قریب ٹیکسی روک دے گا، اس لیے رتن کمار کے آدمی مشکوک ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور سے کہا، ٹیکسی مت روکو، آگے چلتے رہو۔ لیکن صاحب، ڈرائیور نے متذبذب لہجے میں کہنا چاہا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روک دیا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نے خاصے سخت لہجے میں کہا، ٹیکسی آگے بڑھاتے چلو۔ شاید میرے سخت لہجے کا ہی اثر تھا کہ ڈرائیور کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ غصہ نہ کرو۔ وہ دونوں گاڑیاں گیٹ کھلنے کے بعد اندر جا رہی تھی اور کسی نے ٹیکسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ کوئی ٹیکسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ایک گلی موڑنے کے بعد ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا، صاحب اب کہاں جانا ہے؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کون سی کالونی ہے؟ جواباً اس نے کہا کہ یہ گوپال کالونی ہے۔ میں نے ہنکاری بھری، ڈان کلب کی طرف چلو۔ جی صاحب۔ کہنے کے ساتھ ہی ڈرائیور نے ٹیکسی گلی سے موڑ کر سڑک پر لے آیا اور اس کی رفتار میں اضافہ کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش کوٹھی میں رتن کمار ہوتا، میں نے آج اسے کیفر کردار تک پہنچا دینا تھا، لیکن شاید ابھی اس کی زندگی باقی تھی۔ سارا راستہ میں چوکنا رہا۔ ڈرائیور بھی انتہائی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کیونکہ سڑک پر ٹریفک بہت تھی۔ ٹیکسی جب ڈان کلب کے گیٹ پر رکی تو میں نے ڈرائیور سے کہا، تم یہیں رکو، میں کرایہ بھجواتا ہوں۔ میں جب ہاروے کے آفس میں داخل ہوا تو ہاروے مضطرب انداز میں ٹہلتے ہوئے میرا ہی منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو۔
ہاروے صاحب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جولیا کو اپنا منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ گیٹ کے باہر ٹیکسی کھڑی ہے، آپ کرایہ بھجوا دیجئے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہاروے صاحب نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر کسی کو ہدایت دے کر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے خود پر گزرنے والے واقعات مختصر طور پر ہاروے صاحب کو بتائے تو ہاروے کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ غدار میرا اپنا ہی ہے، ہاروے صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں ابھی موہن کا بندوبست کرتا ہوں۔ کیا میرے آفس آتے وقت کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں، خاص طور پر موہن نے؟ میرا خیال ہے کسی کی توجہ مجھ پر نہیں پڑی تھی، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ میں نے بہت احتیاط کی تھی،